السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو آج کے ولاگ میں۔ پاکستانی ایجنسیوں کی قید میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کی ملاقات ان کے وکیل سلیمان صفدر سے عدالتی سفیر کے طور پر ہوئی، جس کی رپورٹ وکیل نے امانت کے طور پر سپریم کورٹ میں پیش کر دی، جمع کروا دی۔ لیکن یہ بھی ایک نیوز ہے کہ یہ رپورٹ لیک ہو گئی تھی، سب کے پاس تھی یہ رپورٹ، صرف تحریک انصاف اور ان کی بہنوں تک اس رپورٹ کی رسائی نہیں تھی۔ باقی یہ بھی معلومات ہے کہ یہ رپورٹ بہت سارے لوگوں کو اس رپورٹ کے بارے میں معلومات تھی، یعنی کہ لیک ہو گئی تھی رپورٹ۔ آج سپریم کورٹ میں اس رپورٹ کا کچھ احوال پڑھ کر سنایا گیا۔ اس کے مطابق عمران خان نے بتایا کہ اکتوبر 2025 تک ان کی دونوں آنکھیں بالکل ٹھیک تھی۔ بعد ازاں دائیں آنکھ سے دھندلا نظر آنا شروع ہوا۔ عمران خان نے جیل حکام تک بات پہنچائی، لیکن نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دائیں آنکھ کی بینائی مکمل ختم ہو گئی۔ جو جیلر غفور ہیں، غفور انجم، ان کو عمران خان نے بتایا کہ انہوں نے بارہا اپنی آنکھ کے بتایا، ویسے بھی 7 کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز بتائے بغیر بھی ان کو پتہ ہے، باتھ روم تک تو انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے، لیکن عمران خان نے شکایت کرنے کے باوجود کوئی ان پہ اثر نہ ہوا، عام سمپل ڈراپ دیتے رہے۔ عمران خان نے دوبارہ شکایت نہیں کی۔ جب پتہ چلا کہ اب مکمل بینائی ختم ہو گئی ہے تو پمز لایا گیا، وہاں انجیکشن دیا گیا، جس سے صرف 15% جو ہے بہتری ہوئی، اور اس کے بعد صرف آنکھوں کے ڈراپس ڈالتے رہے، جس سے ان کی بینائی جوں کی توں رہ گئی۔ عمران خان نے سلیمان صفدر کو بتایا کہ اسے کتابیں نہیں دے رہے، جس سے ان کا وقت مشکل سے گزرتا ہے، بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی، بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ جس سیل میں رکھا ہوا ہے 7 کیمرے بھی وہاں پر لگے ہوئے ہیں، نہانے کی جگہ پر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ گرمیوں میں سیل میں اتنے کیڑے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ رات بھر سونا مشکل ہوتا ہے۔ 16 گھنٹے تک مسلسل سیل میں رکھا جاتا ہے۔ 2 سال سے میرے ڈینٹسٹ کو چیک نہیں کرنے دیا گیا، کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں کروائے گئے۔ مجھے ان سب کی پرواہ نہیں ہے، کوئی NRO کا طالب نہیں ہوں، نہ میں رہائی چاہتا ہوں۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو بنیادی ضروریات ہیں وہ میرا حق ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنا علاج کرواؤ، ورنہ تو خودکشی ہوئی۔ یعنی اگر خان بیماری کا علاج نہ مانگے تو اس کا مطلب وہ بزدل ہے، وہ موت چاہتا ہے، لیکن وہ تو کہتا ہے کہ میرا علاج کرواؤ، جیل میں ہی رہوں گا، رہائی نہیں چاہیے مجھے۔ اس عدالت نے اب عدلیہ کو کہا ہے کہ عمران خان کو طبی سہولت دی جائے، بچوں سے بات کروائی جائے، جبکہ ذاتی معالج تک رسائی جج بھی نہیں مانا، یعنی کہ ان کو ذاتی معالج سے نہیں، انہوں نے ویسے کہا ہے کہ ان کا علاج کروایا جائے۔ اب دیکھیں گورنمنٹ کس سے علاج کرواتی ہے۔ فیملی سے ملاقات پر بھی انہوں نے عدالت نے کچھ نہیں کہا، اور وکالت جو ان کے وکیل ہیں ان سے ملاقات کے بارے میں بھی عدالت نے ابھی کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ سب شریک ہیں، عدلیہ، حکومت اور تمام ادارے شامل ہیں۔ میں پھر سے کچھ نہیں کہہ رہا، عمران خان کو قید میں کچھ بھی ہوا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، انہوں نے بار بار عاصم منیر کا نام لیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوا، ان کے ساتھ یا ان کی بیوی کے ساتھ، یعنی کہ عمران خان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو اس کی ذمہ دار عاصم منیر ہوگا، ٹھیک ہے؟ آج تک کے لیے اتنا ہی، اوکے جی، اللہ حافظ۔